بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ وسلم۔ تمام ناظرین کو چینل حق نما ٹی وی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تذکرہ درویش الورا، بحوالہ مقالات حکمت۔ مصنف ہیں حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ 17ویں صدی کے اوائل کی بات ہے۔ موزہ برہمی ضلع لدھیانہ کے بچے کی زبان پر ایک نوجوان کی سادگی اور اس کی زندگی میں آنے والے انقلاب کا ذکر تھا۔ گاؤں کی چوپال ہو یا قبرستان کا تکیہ، کون سی جگہ اور کون سی محفل تھی جہاں اس نوجوان کی کم گوئی، نیکوکاری، معصوم بچپن اور بے داغ جوانی کے چرچے نہ تھے۔ صرف یاد حق کی خاطر گھر بار چھوڑ دینا اور عین عالم شباب میں دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لینا ایسی بات نہ تھی جسے لوگ آسانی سے بھول جاتے۔ یہ نوجوان انہی کے درمیان پل بڑھ کر جوان ہوا تھا۔ گاؤں کے ہر فرد بشر اس کی نیک نفسی کا گواہ اور اس کی شرافت کا متعارف تھا۔ اس کی طبیعت کا رجحان بچپن ہی سے پاک بازی کی طرف تھا۔ جوانی کے عالم میں بھی اس کا رنگ ڈھنگ عام نوجوانوں سے بالکل مختلف تھا۔ شوخی و ترنگ کے بجائے اس کے چہرے سے سنجیدگی و متانت کا نور جھلکتا تھا۔ وہ اکثر خاموش رہا کرتا اور ہمیشہ کسی گہری سوچ میں مستغرق نظر آتا، گویا کسی حقیقت کا راز پانے کے لیے بےتاب ہے، مگر کوئی شخص اس کے دل و دماغ کی اس کیفیت سے آگاہ نہ تھا۔ شادی کے چند ہی سال بعد اس کی روح کی بے قراری بڑھ گئی اور دل کی دنیا میں ایک بھونچال سا آ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اب وہ زیادہ دیر تک اپنی منزل سے الگ نہیں رہ سکتا۔ فیصلے کی گھڑی آ پہنچی۔ یہ اس کی زندگی کا ایک انتہائی نازک موڑ تھا۔ ایک طرف مال جائیداد، گھر بار، عزیز و رشتہ دار، دوسری طرف روح کی پکار۔ بغیر کسی توقف کے اس نے روح کی آواز پر لبیک کہا اور ہمیشہ کے لیے مادی لذتوں کی قربانی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی جوان سال بیوی کو بلا کر کہا، اللہ نے مجھے کسی اور کام میں مصروف کر دیا ہے، کیا آپ اللہ کے نام پر اللہ کے لیے اپنے حقوق بخش سکتی ہیں؟ وہ وفادار اطاعت شعار اور عظیم خاتون بے پناہ اعتماد کے لہجے میں بولی، اے راہ حق کے مسافر، میں حق کی خاطر باخوشی اپنے حقوق سے دستربردار ہوتی ہوں، میری طرف سے آپ کو عام اجازت ہے۔ نوجوان نے گھر بار اور اہل و یار پر الوداعی نظر ڈالی، کھدر کی چادر کندھے پر ڈالے گھر سے نکل پڑا اور پھر جیتے جی کبھی واپس نہ پلٹا۔ گھر سے نکل کر یہ مرد درویش اپنی منزل کی تلاش میں سرگرداں رہا، یہاں تک کہ ایک روز وہ دریائے ستلج کے کنارے مندر ملیک گاؤں کے قریب آ نکلا۔ دل نے صدا دی، اے مرد حق، یہی تیرا مقام ہے، اب آگے قدم نہ بڑھا۔ دریا کے کنارے تیز رفتار لہروں کا جائزہ لیتے ہوئے وہ طویل القامت، گراں ڈیل اور پرعزم نوجوان کسی نامعلوم دھن کی لگن میں مگن اپنے خضر راہ کے انتظار میں کھڑا تھا۔ اہلاً و سہلاً، مبارکاً مکرماً مشرفاً وہ تشریف لے آئے۔ دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، جب تک میں واپس نہ آؤں یہیں میرا انتظار کرو۔ پورے 12 سال بعد وہ تشریف لائے تو انہیں وہ نوجوان دکھائی نہ دیا۔ علاقے کے لوگوں سے دریافت کیا، یہاں میرا ایک بالکا رہتا تھا، کچھ اس کا اتا پتہ؟ جواب ملا، یہاں ایک نوجوان رہا تو کرتا تھا مگر کافی عرصے سے دکھائی نہیں دیا، نہ معلوم وہ اب کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا، نہیں، وہ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتا۔ آپ نے تاحد نگاہ پھیلے ہوئے بیلے پر نظر دوڑائی تو دیکھا قد آدم خود روح و نباتات کے اندر وہ نوجوان اسی بیلے میں موجود ہے۔ وہ واقعی کول کا سچا اور دھن کا پکا تھا۔ اس نے 50 سال کی طویل مدت اسی جگہ بسر کی۔ دریا کا یہ دندہ کنارہ، یہاں اس مرد درویش نے ڈیرا جمایا۔ کئی بار طغیانی کی لپیٹ میں آیا مگر وہ جوان مرد یہاں ایک دفعہ بیٹھا، جیتے جی وہاں سے نہ اٹھا، یہاں تک کہ بعد وصال بھی اس نے اس مقام سے دور ہونا گوارا نہ کیا۔ دریا کے کنارے کی مناسبت سے یہ یگانہ روزگار مرد حق بابا دندو شاہ کے نام سے معروف خلائق ہوا۔ رائے حق کے مجاہدوں نے یوں تو ایک سے ایک بڑھ کر مجاہدے کیے مگر اللہ بابا دندو شاہ اہم ترین مجاہدے سے گزرے۔ آپ نے ساری زندگی ایک ہی حال میں گزار دی، ننگے سر ننگے پاؤں، نہ کسی سے کوئی مطلب نہ غرض،
ذکر الہی کی محویت میں ہمہ وقت سرشار و مخمور یہ جواں بخت جواں مرد 50 سال تک دریا کے کنارے بیلے ہی میں رونق افروز رہا۔ اپنے رہنے کے لیے نہ مکان بنایا نہ کلی، اسی بیلے میں رین بسیرا کیا۔ سردی گرمی آندھی بارش ہر حال میں اپنی ذات سے بے نیاز یاد حق میں ہو منہمک، ہر حال میں اپنی ذات سے بے نیاز یاد حق میں محو، کبھی کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کیا، نہ ہی کسی سے کسی قسم کی کوئی فرمائش کی۔ جنگل میں کوئی لنگر نہیں پکایا، مل گیا تو کھا کر شکر کیا، نہ ملا تو بھی اللہ کا شکر کیا۔ شکوہ نہیں اور یہ انسانی توکل کی ایک امید افزا حد ہے۔ ماشاء اللہ، توکل استغنا جذب و مستی اور غیرت و حمیت کا پیکر اہل نظر کی دنیا میں درویش الورا کے لقب سے معروف ہے، اور درویش الورا وہ ہوتا ہے جو کلیتاً تارک الدنیا ہو اور حقیقتاً اللہ ہی کی طرف متوجہ ہو۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے۔ موزہ برہمی کے کسی فرد بشر کو یہ علم نہ تھا کہ 14 سال قبل ترک اختیار کرنے والے نوجوان آج کہاں ہے اور کس حال میں ہے۔ البتہ اس کا ذکر کسی نہ کسی انداز میں گاؤں کی محفلوں میں اکثر ہوتا رہتا۔ لوگوں کی زبانوں سے اپنے باپ کی فقر و درویشی کی باتیں سن سن کر آپ کے فرزند مسمی حاکم کے دل میں اپنے والد کو دیکھنے اور ان سے ملنے کی خواہش بڑھتی گئی۔ جس وقت بابا دندو شاہ جذب و مستی کی منزلیں طے کرنے گھر سے نکلے تھے، اس وقت حاکم ابھی شکم مادر میں تھے، اور چونکہ ان کی ولادت بابا صاحب کے گھر سے چلے جانے کے بعد ہوئی تھی، اس لیے باپ بیٹا دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہ تھا۔ آخر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر 14 سالہ حاکم آپ کی تلاش میں گھر سے نکل پڑا۔ پھرتے پھراتے وہ دریائے ستلج کے کنارے اسی جگہ آ نکلا جہاں بابا دندو شاہ مقیم تھے۔ حاکم کے دل نے گواہی دی کہ وہ صحیح جگہ پر آ گیا ہے۔ لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ گزشتہ 14 برس سے ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا محو الحق ہے۔ حاکم ادھر چل پڑا۔ اسے دور سے آتے دیکھ کر بابا دندو شاہ نے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ جو نوجوان آ رہا ہے وہ میرا لڑکا ہے۔ حاکم نے بھی والدہ کے بتائے ہوئے خد و خال کے مطابق آپ کو پہچان لیا، سلام عرض کیا اور بتایا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں، میرا نام حاکم ہے اور میں آپ کا بیٹا ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا صرف ملاقات کے لیے۔ فرمایا ملاقات ہو گئی۔ بہرحال اسے چند دن پاس رکھا، خوش ہو کر گھر جانے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی فرمایا اب دوبارہ مجھ سے ملنے کبھی نہ آنا۔ گویا مال و جائیداد کی طرح اولاد کی محبت بھی محبت الہی پہ غالب نہ آ سکی، اور نہ ہی آپ کی توجہ کو منزل کی جانب سے ہٹا سکی۔ دریائے ستلج کے بائیں کنارے قریب مندر ملیک نامی ایک گاؤں تھا۔ زمانہ قدیم میں یہاں ہندوؤں کا ایک مندر ہوا کرتا تھا۔ دریا نے رخ بدلا، مندر ہٹ گیا مگر نام باقی رہا۔ اس مقام کے مشرق و مغرب کی جانب 2 گاؤں تھے، چھوٹا کھنہ اور بڑا کھنہ۔ یہ دونوں دیہات تحصیل زیرہ ضلع فیروز پور میں واقع ہیں۔ اس مقام پر دریا کا رخ مشرق سے مغرب کو ہے۔ بابا دندو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جذب و سلوک کی نصف صدی پر محیط منزل اسی مقام پر طے کی۔ بابا دندو شاہ سرکار کے عقیدت مندوں میں مسلم اور غیر مسلم بھی شامل تھے۔ اہل علاقہ کے لیے یہ بات ہمیشہ حیرت کا باعث تھی کہ وہ آپ کو بیک وقت کئی جگہوں پر موجود پاتے تھے، جبکہ آپ کا قیام ایک ہی جگہ پر تھا۔ عقیدت مند دور دراز سے آیا کرتے، اپنی خدمت پیش کرتے، مگر آپ کسی سے کسی خدمت کے طلبگار نہ ہوتے تھے۔ لوگ دعا اور دم کے لیے آتے، آپ تھپکی دیتے اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا کرتے، مگر کسی سے کوئی نذرانہ قبول نہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے، اور یوں فیوز و برکات کا یہ سلسلہ شب و روز جاری رہتا۔ آپ کی گفتگو نہایت مختصر ہوتی۔ آپ نے عمر بھر اپنے قول و فعل سے کسی کی دل آزاری نہ کی۔ اگر کوئی کہتا بابا جی روٹی کھلائیں، فرماتے تمہاری مرضی ہے۔ اگر کوئی پہننے کے لیے کپڑا پیش کرتا اور کہتا بابا جی چولا پہن لیں، تو لے لیتے، مگر سر اور پاؤں سے ہمیشہ ننگے رہتے۔ دریا کے کنارے جہاں آپ بیٹھ کر اللہ اللہ کیا کرتے تھے، اس کے قریب ہی احمد نمبردار کا کنواں تھا۔
آپ اکثر اس کنویں پر پانی لینے آیا کرتے اور یہیں نہا بھی لیا کرتے۔ اگر کوئی شخص کپڑا پیش کرتا تو اسے باندھ کر نہا لیتے، ورنہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں سمیت ہی غسل فرما لیا کرتے۔ دریا کے کنارے والی جگہ کے بعد یہ کنواں ہی وہ واحد مقام تھا جہاں آپ دیر تک اور اکثر بیٹھا کرتے۔ احمد نمبردار آپ کا از حد احترام کرتا، وہ آپ کی ہستی کو علاقے بھر کے لیے باعث برکت خیال کرتا۔ وصال کے کچھ روز قبل آپ احمد نمبردار کے ڈیرے پر تشریف لے گئے، فرمانے لگے، نمبردار میرے کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، آج سے 8ویں دن میں اس دار فانی میں نہیں رہوں گا، مجھے تمہاری زمین سے ایک منجی یعنی چارپائی کی جگہ درکار ہے۔ نمبردار عاجزی سے بولا، بابا جی میری 12 گماؤں زمین ہے، آبادی کے مشرق میں بھی، مغرب میں بھی اور قبرستان کے نزدیک بھی، آپ جتنی جگہ جہاں سے چاہیں لے لیں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، نہیں، مجھے دریا کے کنارے جہاں میں نے رات دن اللہ اللہ کرنے میں گزارا ہے، ایک منجی کی جگہ درکار ہے۔ احمد نے ادب سے جواب دیا، بابا جی وہاں میرا کوئی رقبہ نہیں، وہ زمین پارس نامی مسلمان کی ملکیت ہے جو چھوٹے کھنہ کا رہنے والا ہے۔ بابا دندو شاہ پارس کے پاس پہنچے اور اس سے بھی وہی بات کی جو احمد نمبردار سے کہی تھی۔ پارس خوشی سے پھولا نہ سمایا، اس نے دریا کے کنارے سارے رقبے کی پیشکش کی، مگر آپ نے فرمایا، نہیں، زیادہ نہیں، مجھے صرف ایک منجی کے برابر جگہ درکار ہے۔ دوسرے تیسرے دن معززین علاقہ اور نمبرداران اکٹھے ہوئے، موقع پا کر جا کر آپ کی پسند کے مطابق پیمائش کر کے آپ کی آخری آرام گاہ کے لیے جگہ مختص کر دی گئی، اور بڑے مجمع میں پارس نے اپنی ساری زمین وقف کرنے کا اعلان کیا۔ لوگوں نے عرض کیا، بابا جی یہ جگہ نہ لیں، یہاں چوڑوں کی قبریں ہیں۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، وہ میری پائنتی کی طرف ہیں، یعنی میرے پاؤں کی طرف ہیں۔ وصال کے دن بابا دندو شاہ حسب معمول احمد نمبردار کے کنویں پر آئے، کپڑوں سمیت غسل فرمایا اور جسم و خوب مل مل کر صاف کیا۔ نہانے کے بعد اسی کیکر کے درخت کے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے۔ ناظرین یہاں یہ بات بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں، وہ جگہ جہاں بابا دندو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، فتح محمد بن جمال الدین چک 171 9L چیچا وطنی ضلع ساہیوال کے نانا پارس بن اکبر عرف اکو کی ملکیت تھی۔ بابا جی کو معمول سے زیادہ دیر تک وہاں بیٹھے دیکھ کر نمبردار احمد کا ماتھا ٹھنکا کہ اللہ خیر ہو۔ ملازموں کے ہمراہ بھاگ کر آپ کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ آپ کی روح کف سے انصری سے پرواز کر چکی ہے اور اس مرد درویش کی 8 دن پہلے کہی ہوئی بات پوری ہو چکی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح چاروں طرف پھیل گئی، چھوٹے بڑے سب گھروں سے نکل آئے، ہر زبان پر بابا جی کی درویشی اور فیض رسانی کا تذکرہ تھا، ہر دل فگار اور ہر آنکھ اشک بار تھی۔ نشان کردہ جگہ پر آپ کی کچی قبر تیار کی گئی، کفن دفن کے جملہ مصارف احمد نمبردار نے ادا کیے، قبر ایک مدت تک کچی رہی، بعد ازاں پختہ مقبرہ تعمیر کر دیا گیا۔ آج کل یہ جگہ خانقاہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ کے عقیدت مندوں میں جنڈو عرف چنچل قابل ذکر ہے، جو آپ کا پہلا خلیفہ بنا۔ وہ قبر پہ چراغ جلاتا اور درگاہ شریف میں جاروب کشی کیا کرتا، یعنی صفائی اور جھاڑو وغیرہ کرتا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ خدمت اس کے خاندان میں جاری رہا۔ خدام کا سلسلہ یہ ہے: غلام بندو محمد سلیمان دیگاں والا، خوشی محمد ارشد۔ ناظرین، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حال حق کی طرف سے بندے کے دل پر وارد ہوتا ہے، کوئی بندہ اپنے ارادہ و اختیار سے نہ اسے وارد کر سکتا ہے نہ دور۔ یہ کیفیت وہبی ہوتی ہے، کسبی نہیں۔ خضر راہ ایسے بندوں کے انتظار میں صدیوں کھڑے رہتے ہیں، علائق دنیا سے منہ موڑ کر حق سے رشتہ جوڑنے والے اپنے مطلوب و محبوب کی محبت میں اس قدر وارفتہ ہو جاتے ہیں کہ دنیائے دوں کا کوئی منظر انہیں اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتا۔ جسم الوجود کی خواہشات کا گلا گھونٹنا اور جیتے جی اپنے جنازے کی نماز پڑھ کر اپنی منزل کی ابتدا کرنا ہر کس اور ناقص کے بس کی بات نہیں۔ موتو قبل ان تموتو کی منزل سے گزرنے والے فقیروں ہی کو اللہ نے یہ شرف بخشا ہے
کہ وہ نہ غم میں طول ہوتے ہیں، نہ راحت پر مسرور، نہ تحسین پہ خوش، نہ تحقیر پہ بیزار۔ یہی اور صرف یہی لوگ ہیں الانسان و سری و نہ سرہ کے راز سے آگاہ ہوتے ہیں۔ کوئی دوسرا ان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جذب و سلوک کی داستان کے یہ کردار ہر دور میں اپنا کردار ادا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، آج کا موضوع ہمارا اختتام پذیر ہوا۔ ہم نے حضرت بابا دندو شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی لوکیشن ڈسکرپشن باکس میں شیئر کر دی ہے تاکہ مزید معلومات آپ حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت بابا دندو شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری ظاہری باطنی سب مشکلیں آسان فرمائے، آمین۔ سب ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ہٹ کر دیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔